آج ہم ایک کافی چونکا دینے والے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک تجزیاتی مطالعے نے اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہی دجال ہے؟ جی، یہ سوال واقعی اہم ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اور جو ہماری مذہبی پیشگوئیاں ہیں ان کو ایک جگہ لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل۔ ہم آج اسی مطالعے کو دیکھیں گے کہ اسلامی تصور دجال اور آج کی جو اے آئی ہے اس میں کیا ممکنہ آپ کہہ لیں مماثلتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس تجزیے کا اصل نچوڑ کیا ہے نا؟ مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ موضوع کو سمجھا جائے۔ جی بالکل۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں دجال کا تصور آخر ہے کیا؟ دیکھیں، احادیث میں جو آتا ہے اس کے مطابق دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اچھا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ غیر معمولی طاقتیں دکھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے اہم وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا۔ یعنی حقیقت کو مسخ کر دے گا؟ جی بالکل، جس سے ایمان جو ہیں وہ سخت آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف ہے مصنوعی ذہانت اے آئی۔ آج کل ہم اے آئی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اے آئی تو دیکھیں کمپیوٹر سائنس کی ایک شاخ ہے۔ آج کل خاص طور پر جو جنریٹو اے آئی ہے، جو نیا مواد یعنی ٹیکسٹ، تصویریں، آوازیں بنا سکتی ہے، جی جی، وہ مشینوں کو ایک طرح سے انسانی انداز میں سوچنے، سیکھنے، فیصلے کرنے اور خود سے کام کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اور یہ اب صرف تھیوری نہیں رہی ہے، تو ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہے۔ بالکل، صحت، تعلیم، تجارت، سوشل میڈیا، نگرانی کے نظام، ہر جگہ اس کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ تو پھر وہ کون سے نکات ہیں جہاں یہ مطالعہ اے آئی اور دجال میں مماثلت دیکھتا ہے؟ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، مطالعہ بنیادی طور پر 3 پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ پہلا ہے ظاہری فریب۔ ظاہری فریب؟ جی، جیسے روایات میں آتا ہے کہ دجال کے پاس اپنی جنت اور دوزخ ہوگی جو اصل میں دھوکہ ہوں گی۔ اسی طرح اے آئی بھی ورچوئل ریالٹی یا خاص طور پر جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں۔ ہاں، یہ ڈیپ فیکس تو بہت خطرناک لگتے ہیں۔ بالکل، یعنی ایسی ویڈیوز جن میں کسی کا چہرہ، آواز، سب کچھ بدل دیا گیا ہو، تو اے آئی اس کے ذریعے حقیقت پر پردہ ڈال سکتی ہے۔ اور اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کا فریب پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ہر شخص کے لیے الگ اس کے حساب سے؟ جی بالکل، ہر فرد کے لیے اس کی کمزوریوں کو جان کر ایک الگ جھوٹ تیار کرنا، یہ صلاحیت پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ تو واقعی پریشان کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ ہے انسانی اختیار پر غلبہ۔ دیکھیں، جس طرح کہا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو اپنا پیروکار بنانا چاہے گا، انہیں اپنے تابع کرنا چاہے گا، اسی طرح اے آئی بھی شاید غیر محسوس طریقے سے ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو رہی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر؟ جیسے ملازمتیں، معاشی فیصلے، یہاں تک کہ ہم کیا خریدتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ سب اے آئی کے الگورتھم سے متاثر ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو ہم غیر ارادی طور پر ایک ایسے سسٹم کے عادی ہوتے جا رہے ہیں جہاں فیصلے مشینیں کر رہی ہیں، انسان کا اختیار کم ہو رہا ہے۔ اور جب، جیسا آپ نے پہلے کہا، حقیقت کو ہی مسخ کیا جا سکتا ہو، تو اس طرح کا کنٹرول تو اور بھی آسان ہو جاتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تیسرا نقطہ ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کا خاتمہ۔ اچھا۔ دجال کے فتنے کی طرح اے آئی ایسا مواد بنا سکتی ہے، ایسی معلومات پھیلا سکتی ہے جو مکمل طور پر من گڑت ہو لیکن لگے بالکل اصلی۔ جی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سچائی کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، افواہیں، غلط معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں، اور معاشرے میں ایک مستقل الجھن، ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ مماثلتیں تو واقعی بہت گہری ہیں، لیکن کیا اس مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی ہی اصل میں دجال ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مطالعے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ تحقیق بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ اے آئی بذات خود دجال نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک بہت طاقتور آلہ، ایک ٹول۔ اس کا کردار، اس کا نتیجہ مکمل طور پر اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ یعنی نیت اور استعمال کا طریقہ اصل چیز ہے۔ جی بالکل، اگر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کنٹرول حاصل کرنا، طاقت کا غلط استعمال، بڑے پیمانے پر دھوکہ دینا، تو ہاں، یہ دجالی فتنے جیسی صفات دکھا سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی اے آئی کو علم پھیلانے،
انسانیت کی خدمت کرنے، مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ مطالعہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید دجال کا تصور صرف ایک شخص تک محدود نہ ہو سکتا ہے یہ ایک پورا نظام ہو، ایک عالمی سوچ، ایک عالمی فریب۔ ایک سسٹم۔ جی، اور اگر اے آئی کو اخلاقیات سے، روحانی اقدار سے، انسانیت سے الگ کر کے صرف مادی ترقی اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ ایک ایسے گمراہ کن نظام کو بے پناہ طاقت دے سکتی ہے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اے آئی میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں دجال سے منسوب باتوں کی یاد دلاتی ہیں، جیسے فریب دینا، کنٹرول کا امکان، سچ کو دھندلا دینا۔ جی، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک غیر جانبدار ٹول ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور اس مطالعے کا اصل پیغام میرا خیال ہے یہی ہے کہ ہمیں اے آئی جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کو بہت ذمہ داری سے اپنانا چاہیے، گہرے شعور کے ساتھ، اور اپنے جو دینی اور اخلاقی اصول ہیں ان کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے۔ یعنی ہر نئی ایجاد کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر نئی طاقت کے ممکنہ منفی اثرات سے بھی آگاہ رہنا ہوگا اور اس کے استعمال کے لیے واضح اخلاقی حدود قائم کرنا ہوں گی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یاد دہانی ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے، اور شاید یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہو، کیا اگر اے آئی واقعی اتنی طاقتور ہے تو ہم یعنی افراد اور معاشرہ مل کر کیسے یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس کی ترقی اور اس کا استعمال انسانی فلاح، ہماری اقدار اور سچائی کے تحفظ کی طرف ہو؟ جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انجانے میں کسی ایسے عالمی فریب پر مبنی نظام کو مضبوط کرنے کا باعث بن جائے جو حقائق کو ہی توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہو۔ یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے اور اس پر غور و فکر کی شدید ضرورت ہے۔